بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہلول دانا جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک تاجر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، سواری سے نیچے اترتا ہے، دو زانو ہو کر جا کر پاس بیٹھ جاتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے بہلول دانا، میں ایک تاجر ہوں تو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں تجارت کروں، مجھے بہت زیادہ نفع حاصل ہو۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کالا کپڑا خرید لیں۔ اس تاجر نے جا کر پورے شہر میں جتنا سیاہ بلیک کپڑا تھا سارے کا سارا خرید لیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب لوگوں نے سیاہ کپڑا لیا ماتم کرنے کے لیے، خریدنا چاہا، لیکن جس دکان پہ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں تاجر سے آپ کو سیاہ کپڑا ملے گا۔ اب سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، آ کر سیاہ کپڑا لیتے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے اس سیاہ کپڑے کے پیسے لیتا ہے، بہت زیادہ اس کو نفع ہوا، اتنا پوری زندگی میں نفع نہیں ہوا تھا جتنا اس تجارت میں اس کو نفع ہوا۔ اب بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ اب دوبارہ پھر اس کا گزر کسی راستے سے ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ بہلول دانا وہاں زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، سواری پہ یہ تاجر سوار ہے، اب گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آواز دیتا ہے کہ اے دیوانے، اب کی بار کیا خریدو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ اس دفعہ تم خربوزے خرید لے۔ اب وہ جلدی سے جاتا ہے، جتنے پورے شہر کے خربوزے ہوتے ہیں سارے کے سارے خرید لیتا ہے۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے کہ وہ سارے خربوزے خراب ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتا ہے، بہلول دانا کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اس کی بار آپ نے کیا کیا؟ مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، مجھے گھاٹا ہوا ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ تیرے رویوں نے کیا ہے، یہ تیرے لہجے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہجہ کیسا تھا؟ بہلول دانا کہتے ہیں کہ جب تو پہلی دفعہ آیا تھا تو ادب کے ساتھ آیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا تجھے نفع ہوا ہے، اس دفعہ آیا ہے تو تو نے بے ادبی کی ہے، اس وجہ سے تجھے یہ نقصان ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم با ادب بن جائیں۔